السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش و آباد رکھے، ٹھنڈی میٹھی دائمی خوشیاں آپ کا مقدر کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اینڈ اندر ولاگ۔ اس کو دعا دینے والی زبان مل جائے نا، اس سے بڑھ کر اسے کوئی نعمت مل نہیں سکتی، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے بھلا سوچتے ہو، کسی کے لیے اچھا سوچتے ہو، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہو۔ اسی لیے آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، جس چیز کی جو پریشانی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم کرے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو آج کا موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ ویسے گرمی بہت پچھلے دنوں شدید ہو گئی تھی، تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھہرو، زمین والوں نے تو تم پر سختیاں کی ہیں، لیکن آسمان والا تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بارش میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنے کندھے سے کپڑا ہٹا کر بارش میں خوب اس کی جو بوندیں اس کو اپنے جسم پر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بارش بھی اسی لیے دی کہ چلو مانگو دعائیں جو مانگنی ہے۔ پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، پتہ نہیں کس کس کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، کسی کے لیے روٹی بھی پوری ہوتی ہے 2 وقت کی کہ نہیں۔ تو اللہ پاک سے صحیح مانگیں دعائیں اس موسم میں، قبولیت کے وقت میں، کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات پریشانیاں ختم کرے۔ تو آج ناشتے سے فری ہونے کے بعد میں نے جھٹ پٹ کپڑے بھی دھو لیے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ بارش تیز سٹارٹ ہو، میں جلدی سے کپڑے دھو لیتی ہوں تاکہ وہ ڈرائی ہو جائیں اور میرے سر سے ٹینشن ختم ہو، کیونکہ اگر کپڑے ایک سوٹ بھی دھونے والا ہونا تو مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، میرا دل ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کام ختم ہو جائے۔ اور بادلوں کا اندازہ کریں آپ، کتنے حسین بادل بنے ہوئے تھے، خوب اندھیرا۔ تو آج نا میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گی، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، کیونکہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہ میں کہتی ہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کے لیے پرسان حال بن جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات آبزرو کی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ اس کے دل کا سکون ہے۔ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، رشتے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں سکون نہ ہو تو اس کی روح بہت بے چین رہتی ہے اور وہ کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو اب کس چیز سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خوب جان لو کہ دل تو اللہ کی یاد میں ہی اطمینان پاتے ہیں۔ بات بہت سمپل ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیوں بے سکون کیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ہمارا پورا فوکس دوسرے بندوں پر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اس چیز میں انسان پڑتا ہے نا، تو اس کا دماغ، اس کی زندگی، اس کی روح، ہر چیز سے سکون جو ہے نا وہ غارت ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ پہلے میں بھی بڑا ہی ان چیزوں کو فیل کیا کرتی تھی، بلکہ ہو سکتا ہے میں ابھی بھی فیل کرتی ہوں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کو محسوس ہوتا ہے جب 2 برتن بھی ایک جگہ پہ رہتے ہیں نا تو بچ جاتے ہیں، تو آپ کو فیل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ ہیومن ہو، آپ انسان ہو، آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس چیز کو پھر اپنے دل میں رکھ لینا، اس پہ پھر انسان طرح طرح کے وسوسے اس کے دماغ میں آنا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کو سوچنا، اور جب انسان کے دماغ پر کوئی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے نا تو اس کا بیہیویئر بھی اس کے اکارڈنگلی ہو جاتا ہے، اس کے رشتے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی عبادت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا ہے تو اللہ پاک ہماری سائیکی بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی لیے کہا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، جو دل میں باتیں ہیں آ جاتی ہیں ان کو نکالو، دوسرے کے لیے دل صاف کر کے سو۔ اسی طرح اچھے گمان پر اتنے اجر کا جو وعدہ انسان سے کیا گیا وہ ایویں تو نہیں کر دیا گیا نا کہ گمان آئے گا، تمہیں شیطان بہکائے گا، لیکن تم نے پھر بھی اگلے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بحث کو چھوڑ دے۔ اب بحث، حق پر انسان ہو تو وہ بحث کیسے چھوڑے؟ اس کا تو 100% یہی ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو سچا منوا کے ہی چھوڑنا ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ بحث میں جب انسان پڑتا ہے تو وہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں مہلت دی ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر پرفیکٹ ہوتے تو پھر فرشتے نہ کہلاتے۔ تو اسی لیے انسان وہی ہوتا ہے جو پھر اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اپنی زندگی میں آگے قدم بڑھاتا ہے۔
ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو نوٹس کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے, کیا برائی ہے, کس چیز میں آپ پیچھے ہیں, کون سی چیز آپ کے سکون کو ختم کر رہی ہے. آپ کو اس چیز کو فوکس کرنا ہے. ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, لیکن اسے اس چیز کو فوکس کرنا ہے. میرے نزدیک اپنے آپ کو خوش رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ اور اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کا, خود کو خوش رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو اتنا مصروف کر لو کہ تمہیں سر کھجانے کا بھی ٹائم نہ ملے. یہ آپ آزما کر دیکھ لیں. اگر آپ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے, آپ لوگوں کی باتوں کو فیل کرتے ہو, اس کو سوچتے رہتے ہو, کیونکہ ہمارا تو سمجھیں عورتوں کا کام ہی ہوتا ہے, مردوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ان کی سائیکی کیا ہے, لیکن رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹو نا تو دماغ میں 100 باتیں آتی ہیں کہ فلانے نے ایسا کیوں کہہ دیا, فلانے نے یہ کیوں کر دیا, فلانے نے مجھے پوچھا نہیں, فلانے نے یہ نہیں کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پھر انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں بہت زیادہ. تو اگر آپ اتنا مصروف کر لو گے خود کو کہ آپ کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ملے گا نا, تو آپ رات کو بستر پر لیٹو گے تو کہو گے الحمدللہ مجھے چارپائی ملی ہے, ہن منجی ملی ہے, ایسی سوئیے. دوسری بات جو آپ کی زندگی میں سکون لا سکتی ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی ہے, کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنا سیکھ جائیں. لوگوں کے ساتھ غیر ضروری امیدیں باندھنا چھوڑ دیں, کیونکہ جب آپ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو ہمیشہ ہرٹ کرتی ہیں. تو جو آپ کو اچھے سے بلاتا ہے آپ بھی اچھے سے بلاؤ, جو نہیں بلاتا ویل اینڈ گڈ, نہ بلائے. ہم اپنے لیے کم ہے کیا؟ ہم اپنی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتے؟ یقین جانے کہ جو اپنی کمپنی انجوائے کرنا سیکھ جاتا ہے نا, اس سے پھر نہیں پرواہ ہوتی کہ کوئی اسے پوچھتا ہے نہیں پوچھتا, وہ بس کہتا ہے کہ میں اپنے لیے کافی ہوں. تیسری بات جو آپ کی زندگی میں سکون لے کر آئے گی نا, وہ یہ ہوگی کہ آپ کے دل کو یہ اطمینان ہو کہ میں نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے اور میں کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو کا باعث نہیں بنا. بعض دفعہ ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی کام ہمارا نہیں بن رہا ہوتا, اور ہم ڈپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں, ایسا کیوں, میں تو اپنا 100% دے رہا ہوں, پھر ایسا کیوں. تو کسی کے اگر آنسو آپ کی وجہ سے نکلے ہیں نا, تو یقین جانے وہ چیز آپ پر پلٹ کر آئے گی. وہ ایک نحوست کا سیاہ بادل بن کر نا آپ کے اوپر ہمیشہ چھائی رہے گی. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ رو پڑے. اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہو بھی گئی ہے نا, تو کوشش کریں معافی مانگ لیں. کسی کے ساتھ کسی کی بات بری لگی, جھگڑا ہو گیا, تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو آپس میں سارٹ آؤٹ کریں. تو جتنی لڑائیاں بڑھتی ہیں نا, جتنی بول چال بند ہوتی ہے, اتنے ہی آپ بے سکون رہتے ہو, اپنی زندگی میں بدمزہ رہتے ہو. پھر زندگی تو ہے ہی 2 دن کی, اور یہ بتاؤ نا کہ انسان کا سانس نکل جائے نا, تو اس کے بعد کیا لڑائیاں, کیا بدمزگیاں, سب بھول جاتے ہیں. میں اپنی ساس امی لوگوں کے گھر جب جاتی ہوں نا, تو راستے میں قبرستان بھی آتے ہیں, اور اسپیشلی ان کے گھر کی بیک سائڈ پہ بھی ہیں, لیکن اکثر اس راستے سے گزرتے ہوئے نا میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کبھی یہ لوگ بھی زندہ تھے, کبھی ان سے بھی زندگی کی بہاریں ہوتی تھیں, کبھی ان کی بھی فیملیز ہوتی تھیں, کبھی یہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آتے تھے, ان میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے, لیکن آج یہ دنیا سے چلے گئے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور ہم کتنا ہی جی لیں گے, زیادہ سے زیادہ 50 سال, اس کے بعد ہم بھی ماضی کا ایک قصہ بن جائیں گے. تو جو 2 دن کی زندگی ہے اسے بھی جل کڑ کر اگر گزار دیں گے تو پھر فائدہ کیا, پھر جنت میں کیا بیٹھ کے گفتگو کریں گے کہ زندگی کیسے گزار کر آئے. تو بس اب یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بے سکونی سے بچانا ہے, اپنی زندگی میں سکون ڈھونڈ کر لانا ہے, خوش رہنا ہے. اللہ پاک کو ایسے مومن نہیں پسند جو ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اللہ پاک کو ایکٹیو مومن پسند ہے جو خوش رہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں, مومن نہیں ہوتا. تو مومن ہر وقت اللہ پہ بیلیو رکھتا ہے کہ بھئی اچھا ہوگا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے. تو بس آپ یہ ٹپس فالو کریں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے. انشاءاللہ آپ مجھے دعا دیں گے. اچھا جی, تو یہاں پر میرے کپڑے ہو گئے تھے ڈرائی. شکر ہے گرمیوں کی ایک یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کپڑے جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا لگے ہاتھوں ان کو پریس بھی کر دیتی ہوں تاکہ صحن سے نا ٹینشن ختم ہو جائے. تو پھر ساتھ نا میں آج نا میرا شام کو ہی پلاؤ کھانے کا اتنا دل کر گیا, میرا دل کیا بس مٹر آلو کا پلاؤ ہو. تو میں نے کہا چلو جھٹ پر جو ہے نا مٹر آلو کا پلاؤ بھی بناتی ہوں. موسم بھی بڑا پیارا, اور ایسے موسم میں پلاؤ کھانے کا نا بڑا ہی مزہ آتا ہے. تو پیر میں نا میں نے اپنی ساس امی کی ایک ریسیپی بنائی تھی, وہ آلو پیاز اور یہ ساری چیزیں ٹماٹر جو ہوتے ہیں نا
وہ اکٹھے ڈال کے نا ہری مرچیں خشک دھنیا تو بس ہلکا کچا کچا سا بناتی ہیں، تو وہ اتنا مزہ آتا ہے۔ اور گرمیوں میں دوپہر میں ایسے کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے جو تھوڑے کچے کچے ہوں، جیسے کچی کچی بھنڈیاں، یہ ساری چیزیں نا، تو وہ دوپہر میں بنایا تھا، تو دوپہر میں ہمیں کھانا کھانے کا بڑا ہی مزہ آیا۔ اور آج کل خربوزہ چل رہا ہے، تو خربوزہ بنا ساتھ میں کٹا ہوا ہو تو اس کا بھی لطف جو ہے نا وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر نا میں نے ساتھ ساتھ چاول بھی ڈالے کہ یہ بھی جلدی جلدی ریڈی ہو جائے، ساتھ ساتھ میں نے کپڑے بھی پریس کر دیے، صفائیاں میری ہو چکی تھی۔ اور عدنان میرا اتنا مذاق اڑاتے، کہتے بارش اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے نا اور نیچے سے تم فرش دھو رہی ہوتی ہو اور پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہو۔ میں نے کہا آپ مرد جس طرح کہتے ہیں نا کہ مردوں کے کام مرد ہی جان سکتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے کام عورتیں ہی جان سکتی ہیں۔ تو کام شام ہوئے ہونا تو بندہ بڑا ہی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا فرائیڈے کیسے گزرا، آپ لوگوں نے سورۃ الکہف پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا بھی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور نیکسٹ ویک میں تو سنا ہے کہ زیادہ چھٹیاں آ رہی ہیں بچوں کے اسکولس کی بھی، اور لاک ڈاؤن تھوڑا لمبا ہوگا۔ تو بچپن میں نا میں یہ سوچ رہی تھی کہ بچپن میں ہم لوگ کہتے تھے ہائے اللہ بارش صبح تک ہوتی رہے تاکہ اسکول نہ جانا پڑے، لیکن بارش عین صبح اسکول جانے کے ٹائم پہ ہی رک جاتی تھی۔ اور آج کل کی جنریشن، آج کل کے بچے، ان کو تو مفت میں ہی اتنی چھٹیاں مل رہی ہیں کہ کیا بتائیں۔ تو خیر یہاں پر میرے چاول بھی تیار ہو گئے تھے، میں نے سوچا کہ ساتھ میں کیوں نہ اچار بھی کھایا جائے۔ تو اچار کس کس کو پسند ہے چاولوں کے ساتھ؟ اچھا میں بہت زیادہ کھٹی چیزیں بھی نہیں کھاتی، کبھی کبھی بس ویسے چسکے چسکے کے لیے کھا لیتی ہوں۔ اور ساتھ میں کھیرا آج کل بڑا ہیلدی ہے، تو وہ میں نے کہا چلو ساتھ کھیرا کاٹتے ہیں، ساتھ اچار ڈالتے ہیں اور مزے سے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور ایک کمنٹ مجھے آیا تھا کہ آپ وہ والا ناول پڑھیں جب زندگی شروع ہوگی، تو جی میں نے وہ ناول پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ناول ہے۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے قسم اس وقت کی، اس میں ٹوٹلی آخرت کا نقشہ جو ہے نا وہ کھینچا ہوا ہے، اور انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے جب اس کو وہ ریڈ کرتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر مجھے سن رہے ہیں تو یہ والے ناول آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔